السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ایک اور افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارے افسانے کا نام ہے بد نصیب اور اسے تحریر کیا ہے عالیہ الوی نے، اور ہم نے ان کے ناولس ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے اور انہوں نے پرمیشن دی ہے۔ اتنی پیاری پیاری ناولس کی پرمیشن دی ہے، اس کے لیے تہہ دل سے ان کا شکریہ۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو ان کی ناولس کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے فیس بک پر ان کا خود کا عالیہ الوی کے نام سے فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، اس پر بھی آپ ان کی ناولس ریڈ کر سکتے، اسے فالو کیجیے گا۔ ایسی رائٹر کو ہم لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان لوگوں کی، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ باہر بڑے زور و شور سے برسات ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی کا شیشہ ایک طرف کیا تو ہوا کے تیز جھونکے نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ آج موسم بڑے ہی مزے کا تھا، نہ سردی تھی اور نہ ہی گرمی، اور کشمیر کا نظارہ تو ویسے ہی آنکھوں کو فرحت بخشنے والا ہوتا ہے۔ اس پر بارش نے چار چاند لگا دیے تھے۔ اس نے باہر جھانکا تو شفاف سڑک پر پانی اپنا راستہ بناتا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ اس وقت کسی کی کمپنی چاہتی تھی کہ وہ ایک دم سے چونکی۔ پاس والے دروازے پر ایک خاتون کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی، وہ خاتون اس دروازے پر ہی موجود تھی، یقیناً وہ اس کے آنے سے پہلے کہ وہاں دروازہ بجا رہی تھی کہ ایک دم کوئی مرد اندر سے دروازے پر آیا تھا۔ وہ اس وقت اوپری منزل پر موجود تھی، جب ہی برابر والوں کے گھر کا چھوٹا سا لان اس کو صاف نظر آ رہا تھا۔ مرد نے دروازہ کھولا ضرور تھا مگر ان خاتون کو اندر نہیں آنے دیا تھا۔ زمر نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تھا تو وہ آدمی زمر کو کچھ غصے میں لگا، اور اب وہ خاتون اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور وہ مرد نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ زمر کو لگا جیسے وہ خاتون رونے لگی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کا چہرہ اس کو اتنا صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ مرد دروازہ بند کرتا واپس پلٹ گیا اور خاتون اس گھر کے سامنے سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ بار بار اپنی آنکھیں صاف کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک فون کی آواز پر اندر کی طرف دوڑی۔ دیکھا تو بڑی آپا کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ روز اس وقت ان سے ہی بات کرتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس کا دماغ لاشعوری طور پر ان خاتون میں اٹکا ہوا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد اس نے فون رکھا، پھر دوبارہ اس کمرے میں جا کر کھڑکی سے جھانکا تو وہ خاتون وہاں ہی موجود تھی۔ وہ اتنا ہی کنٹرول کر سکتی تھی۔ اپنا دوپٹہ سر پر دبوس کرتے پھرتی سے سیڑھیاں پھلانگ گئی، پھر چھتری اٹھا کر باہر نکلی۔ روڈ سنسان پڑا تھا۔ چند قدم اٹھاتی ان تک پہنچی۔ ان کے قریب جا کر جھک کر تیز آواز میں پوچھا، آنٹی آپ اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے؟ ایک خاتون نے چونک کر زمر کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ زمر نے ان کے پیچھے بند دروازے کو دیکھا تو یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے روڈ پر ایک نظر گھماتے پوچھا۔ بارش اب کم ہو گئی تھی۔ خاتون نے آنکھیں صاف کی، میرے بیٹے کا۔ زمر کو ان کی بات نے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان خاتون کا ہاتھ پکڑا، آئیں آپ فی الحال میرے گھر چلے۔ وہ بھی جیسے آسرے میں تھی، ایک لفظ بولے بغیر اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی۔ وہ ان کو گھر لا تو رہی تھی مگر اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی۔ دور کہیں بڑی زور کی بجلی کڑکی تھی۔ زمر نے دروازہ بند کرتے ایک آخری نظر آسمان پر ڈالی تھی۔ دروازہ بند کر کے لاک کے ساتھ کنڈی بھی لگا دی۔ ان کو نیچے کے پورشن میں ہی لے آئی۔ جو اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس نے ایک انجان خاتون کو گھر میں اندر بلایا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کر اس کو جھرجھری آ گئی تھی۔ اس نے لاؤنج کی ساری لائٹس آن کر کے ان کو دیکھا۔ وہ بری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ زمر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کی آواز پر چونکی۔ وہ آنٹی انڈے ایسے کھا رہی تھی جیسے کب سے بھوکی ہو۔ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا تو اس کو 70 کے آس پاس لگی۔ جس چیز نے اس کو بری طرح پریشان کیا تھا ان کے سوجے ہوئے پاؤں تھے۔ اتنے سوجے تھے کہ چپل بڑی مشکل سے ان کے پاؤں میں موجود تھی۔ شکل سے اور کھانے کے طریقے سے سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ رکھا تو زمر ان کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ گئی۔ آنٹی آپ کے پاؤں بہت سوج رہے، آپ چپل اتار کر پاؤں اوپر کریں۔ تو ان آنٹی کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا، مگر انہوں نے خاموشی سے چپل اتار کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ زمر نے کشن اٹھا کر ان کے پیچھے رکھا، پھر خود ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ اب بتائے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آنٹی نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے 3 بیٹے ہیں۔ یہ کہتے زمر کو ان کی آنکھوں میں اذیت ہی اذیت دکھی تھی۔ جس کا دروازہ میں بجا رہی تھی وہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ ایک بیٹا لاہور میں رہتا ہے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑیے کہ اماں
میرے گھر سے چلی جاؤ، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو میں چھوٹے بیٹے کے گھر چلی گئی۔ اس نے ایک ہفتہ رکھا، پھر کہا اماں اب بڑے بھائی کے گھر چلے جاؤ۔ تو میں یہاں آ گئی۔ زارا قطار رو رہی تھی۔ اس بیٹے نے کہا ماں یہاں سے چلی جاؤ، میں تم کو گھر میں نہیں بلا سکتا۔ زما نے آگے ہو کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تو یہ نہیں بتایا کہ کہاں چلی جاؤ؟ آنٹی نے روتے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ نہیں بتایا کہ کہاں چلی جاؤ۔ زمن نے ٹیبل سے ٹشو کے باکس میں سے ایک ٹشو نکال کر ان کو دیا۔ تو آپ کے شوہر، ان کا کوئی گھر؟ کرب سے مسکرائی۔ وہ تو 30 سال ہوئے فوت ہو گئے۔ ان کا گھر تھا، ساتھ 3 دکانیں بھی تھی۔ دکانیں تو میں نے ان کے نام کر دی، انہوں نے بیچ دی۔ پھر مجھ سے کہا اماں آپ اکیلی رہتی ہے تو ہم تینوں بہت پریشان ہوتے ہیں، آپ گھر بیچتے۔ میں تو پہلے ہی اکیلے رہ رہ کر تنگ پڑ گئی تھی۔ تینوں نے کہا آپ ہم تینوں کے گھر تھوڑے تھوڑے دن رہ لیجیے گا۔ تو میں آرام سے راضی ہو گئی کہ میری اولاد مجھ بڑھیاں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ میں نے گھر بیچ دیا۔ تھوڑے دن تو تینوں صحیح رہے، پھر آہستہ آہستہ تینوں کے رویے بدلنے لگے۔ اب 2 سال سے دھکے کھا رہی ہوں۔ سوچتی ہوں مجھے اپنے شوہر کا گھر نہیں بیچنا چاہیے تھا، کم سے کم اس طرح دھکے تو نہیں کھا رہی ہوتی۔ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے سبق لیا ہے کہ کسی ماں کو بھی اپنے شوہر کے گھر کو نہیں بیچنا چاہیے، یا بیٹوں کے حوالے سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنی اولاد کے سامنے ذلیل نہ ہوں۔ زمن نے کرب سے آنکھیں مینچ لی، پھر 2 ٹشو کھینچ کر ان کے سامنے ان کے آنسو صاف کیے۔ آپ فی الحال لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی باتیں مان رہی تھی۔ کچن میں کھڑی سالن گرم کر رہی تھی، مگر دماغ میں اپنی نانی کی آخری زندگی گھوم رہی تھی۔ انہوں نے بھی تو نانا کے انتقال کے بعد ہر چیز ماموں کے نام کر دی تھی، اور پھر کروڑ پتی ماموں پر اس کی نانی کیسے بوجھ بن گئی تھی کہ آخری وقت میں تہجد گزار نانی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتی ہے، اللہ بس اب اس دنیا میں مجھے نہیں رہنا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جبکہ امی اور ساری آنٹیاں نانی کا کتنا خیال کرتی تھی، مگر وہ ماموں کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ سالن کی خوشبو سے وہ حال میں لوٹی تھی۔ پھر ہاٹ پاٹ سے 2 روٹی نکال کر باہر آئی تو آنٹی بے خبر سو رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں بے شمار آنسو جمع ہو گئے تھے۔ پکڑ کے ہاتھ، جس کو ہاتھ میں چلنا میں نے سکھایا تھا، پکڑ کے ہاتھ اس نے ہاتھ میں مجھے گھر سے نکالا ہے۔ وہ کھانا واپس کچن میں رکھ کر واپس آئی، پھر ایک چادر لا کر آنٹی پر ڈالی، پھر خود سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ماں اتنی بیوقوف ہوتی ہے، یہ سب جانتے پوچھتے اپنی اولاد کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتی ہے۔ اس کو وہ حدیث کا مفہوم یاد آیا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ فلاں صحابی کا آخری وقت ہے اور ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے پاس گئے، ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، مگر ان کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو معلوم ہوا زندہ ہے۔ تو ان کی ماں کو فوراً بلایا گیا۔ ماں کے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی ماں کسی بات پر ان سے ناراض تھی۔ اس کو بہت سوچنے پر بھی ان صحابی کی ماں کی ناراضگی کی وجہ یاد نہیں آئی، مگر اتنا یاد تھا کہ بات اتنی کوئی بڑی نہیں تھی کہ خدا نخواستہ ان صحابی نے آج کل کے بیٹوں کی طرح زبان نہیں چلائی تھی اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کی تھی، اور جو آج کل کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں۔ شکوہ مجھے بہوؤں سے نہیں ہے، شکوہ بیٹوں سے ہے کہ بیٹے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، اس کی بیوی کو نہیں رکھا۔ میں یہ بات مانتی ہوں کہ ساس بھی بہت جگہ غلط ہوتی ہے، مگر وہ شوہر کی جنت ہوتی ہے۔ اس نے ہی آپ کو اپنا بیٹا تیار کر کے دیا ہے، اور ماں باپ سے بدسلوکی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیں گے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو الگ ہی ہے۔ یہ رشتہ اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ شادی کے بعد شوہر بیوی سے بول دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، اور بس۔ آپ کی بیوی کیوں آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے گی؟ آپ کے ماں باپ کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ اگر آپ کی بیوی ان کا خیال رکھے گی تو وہ آپ پر احسان کرے گی۔ آخرت میں سوال آپ کی بیوی سے نہیں ہوگا، آپ سے ہوگا۔ اگر آج آپ کی بیوی اپنے ساس سسر کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گی تو کل کو اس کی بہو بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بہو اور ساس کی نہیں بن رہی تو اس کا 90% قصور شوہر کا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی عادتوں سے واقف ہے۔ اب اس کو ایک ایسا پل بننا ہے جو ایک ہموار راستہ ہو، نہ کہ ٹوٹا پھوٹا
راستہ ہو۔ شوہر کو اپنے دل میں بہت وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے، ورنہ کہیں ماں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو کہیں بیوی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ایک عورت نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اپنی جوانی کے 30 سال آپ کو دیتی ہے، کئی راتیں جاگی تو کئی دن آپ کے لیے محنت کی، اور پھر ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ، گھر، بہن، بھائی سب چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آپ کے بھروسے آئی ہے، وہ آپ کے آرام کے لیے خود بے آرام ہو جائے گی۔ آپ دونوں ہی عورتیں ہیں، اور عورت تیری پسلی سے بنی ہے، اس کو سختی توڑ دے گی یا بدسلوکی بدزن کر دے گی۔ ان دونوں کو پیار اور محبت سے لے کر چلنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے حکمت عطا کیجیے، ان دونوں میں اعتدال قائم کر سکوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے جو شادی سے پہلے 5 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتے تھے، پھر وہ 1 گھنٹہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے تو ماں اس کا قصوروار بیوی کو سمجھتی ہے۔ میرے خیال سے شادی سے پہلے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ماں کو اتنا ٹائم ہی دو جتنا شادی کے بعد اپنی ماں کو روز دے سکو، اور اپنی ماں کی باتیں کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے غصے میں ہوں، اپنی بیوی کو نہیں بتائیں کہ کل کو آپ تو اپنی ماں کی باتیں بھول جائیں گے مگر آپ کی بیوی کبھی نہیں بھولے گی، اور اپنی بیوی کی باتیں کبھی بھی اپنی ماں کو نہ بتائیں۔ اور ایک بات، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی ماں کے منہ سے اکیلے میں اپنی بیوی کی برائی سن لیں گے اور 1-2 خود بھی کر دیں گے، بس آپ کی ماں کو یہ یقین ضرور آ جائے گا کہ آج بھی میرا بیٹا میرا ہی ہے۔ یہ نہ غیبت ہوگی اور نہ آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت اپنی جنت کو خوش کرنے کی ہے کہ آپ نے ان کو اف بھی نہیں کہا۔ اس بارے میں کچھ بولنے سے پہلے کسی مفتی سے رجوع کریں، اور میرے خیال میں مہینے میں 1 دفعہ جب آپ کی بیوی اپنے میکے گئی ہو تو آپ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھیں کہ آپ کو میری بیوی سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ آپ کی ماں کا دل آپ کے سامنے ہلکا ہو جائے گا، پھر وہ کسی کے سامنے وہ بات نہیں کرے گی، کیونکہ عورت کو کہیں تو اپنا دل ہلکا کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا جب ماں کے دل سے ساری باتیں نکل جائے گی تو آپ کی بیوی کی شامت کم آئے گی یا شاید آئے گی ہی نہیں۔ اور یہ نہیں کہ ماں کی باتیں سن کر بیوی پر شروع ہو جائے، ہرگز نہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اگر ماں کو بیوی کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگے، اور میں مان ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ اللہ سے مدد مانگے اور وہ آپ کی مدد نہ کرے، اپنی بیوی کے سامنے کبھی کبھی بول دے کہ تمہارے پیچھے امی بول رہی تھی کہ آج سالن بہو نے بہت اچھا بنایا ہے، انہوں نے تو منع کیا تھا نہیں بتانا مگر میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی تعریف ماں کا نام لے کر بولتے رہیں، یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں مگر آپ کی بیوی ان جملوں سے جی اٹھے گی۔ عورت کی فطرت اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ وہ شوہر کے 2 میٹھے بول سے اپنا ہر دکھ بھول جاتی ہے، اور جہاں اللہ نے عورت میں یہ فطرت رکھی ہے، وہیں اللہ نے مرد میں یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ چاہے تو عورت کو پتھر سے موم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی بیوی اور محبت اور دل سے آپ کی ماں کی خدمت کرے گی۔ اور میں شوہروں کو یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے سامنے اگر آپ کی ماں یا بہن کی کسی بات کا برا مان کے اظہار کر رہی ہیں تو آپ اس کا اظہار خاموشی سے سن لیں، پھر بعد میں وہ جب ٹھنڈی ہو تو اسے پیار محبت سے سمجھائیں، کیونکہ اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو وہ اپنی بات سنانے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈے گی، اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ جس کو اپنی بات سنا رہی ہے وہ انسان کیسی عادتوں کا مالک ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے۔ کیونکہ زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر سے اس کے ماں یا بہن بھائیوں کی کوئی بات کرتی ہے تو شوہر انتہائی درستگی سے اس کو جھاڑ دیتے ہیں کہ میرے سامنے میرے گھر والوں کی برائی مت کرنا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں آپ کی بیوی کا دل مزید برا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مرد میں لیڈر بننے کی صلاحیت رکھی ہے، اور لیڈر میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنی پوری ٹیم کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ ٹیم کے اس بندے کی بات اس کو بتا دے، کیونکہ اس سے اس کی کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میری باتوں سے اختلاف ہوگا، سب کو آزادی ہے اپنی سوچ کی، اور یہ جو واقعہ میں نے اوپر بیان کیا ہے یہ کہانی کسی کی سچی کہانی ہے جو میں نے تھوڑے سے رد و بدل کے بعد لکھی ہے۔ یہ رائٹر کے الفاظ ہے۔ بہت بد نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جنت نہ کما سکے۔ ختم شد۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کی ہماری وجہ سے دل آزاری نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور پڑھنے میں ریڈ کرنے میں مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔
اور افسانہ بہت پیارا ہے، بہت زبردست ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، مسکرائیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔